دور کی طرف ہے، میری نسبت کتاباللہ اور سنت رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ قرآن و سنت کا ایک چوکیدار ہوں۔ جب اس سے تمہارا پالا پڑے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تم نے یہ اس کتاب کے اندر جس نے یہ کوئی ہے محمد حسن علی رضوی، اس نے خوب لتھیڑا ہے اس کو اور صحیح بات کی ہے، کیونکہ جب اس نے یہی کہا ہے کہ جب تمہارے بھی گھر شیشے کے ہیں اور ہمارے بھی گھر شیشے کے ہیں، ہمارے گھر پہ تم پتھر پھینکو گے تو ہم لازمی طور پر تمہارے گھر پر بھی پتھر پھینکیں گے، اور جہاں تک تم پیر پرستی کا ہمیں تانا دیتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر، دیوبندیوں سے زیادہ پیر پرست اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس نے بھی چیلنج کیا۔ بہرحال زیارت عالم بیداری میں زیارت کا نمونہ ہم نے بریلی کے خانہ ساز دھرم سے دکھلایا۔ اب آؤ ذرا دیوبند کی بھی سیر کرا دوں آپ کو، سہارنپور دیوبند کہ یہاں کیا گل کھل رہے ہیں۔ پھر میاں اس نے تو صرف اپنے لیے مدینہ پہنچ کر کے قبر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا عقیدہ رکھا، اور ہمارے دیوبند کے بزرگ تو باقاعدہ جناب عالی بھارت میں بلا رہے ہیں، بھارت میں عالم بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی کہاں معلوم ہے؟ دیوبند کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ حوالہ معراج ربانی نہ دے تو گردن حاضر ہے، جو بھی سزا ہے چاہو لے لو، منظور ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تقدیر کیا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ 242 نمبر کا صفحہ، ارواح ثلاثہ حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت نے بیداری میں زیارت کروانے کا اور زیارت کرنے کا کی بات کہی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں حکایت نمبر 266 242 نمبر صفحہ، حکایات اولیاء دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، فون نمبر 21 37 68۔ جس کو پتہ کرنا ہے اتباع سے پتہ کر لے۔ حضرت والد مرحوم نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین صاحب مرحوم دیوبندی نے فرمایا کہ قاضی پور میں جب حضرت نانوتوی تشریف لے گئے ہیں اور عشر محرم تھا اور رافضی شیعوں نے حضرت مولانا کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی، باقاعدہ شیعہ بھی حضرت کو دعوت دیتے تھے بھائی کہ آؤ ہماری مجلس میں، تو یہ دعوت دی ان کو، تو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ منظور ہے، مگر اس شرط سے کہ جب آپ لوگ مجلس میں کہہ سن چکیں گے تو ہم بھی کچھ کہیں گے۔ وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے، اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے ان سب روافض نے کہا کہ اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم اس بات پر پختہ رہو، تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کروانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ روافض کچھ کچے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بیداری میں کیا اللہ تھے زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے؟ یہ قاسم نانوتوی صاحب کیا اللہ تھے؟ کون تھے یہ؟ ابھی خود زندہ ہو کے آ رہے ہیں، اسی لیے لکھا ہوگا کہ یہاں تو موت اور زندگی کے خود مالک بنے بیٹھے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں اٹھ کے آ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں دیوبند میں پہنچ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ رہا ہوگا کہ جب ہم خود آ سکتے ہیں تو نبی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی اس بدعقیدگی کی۔ اور آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہت ہی مختصر چھوٹی سی بات ہے، آؤ ذرا میں آپ کو تفصیلی بات بتلاؤں کہ زیارت کرانے کا ایک اور عقیدہ دیکھیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت تو نہیں کہتے، حضرت میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے حضرت کہتے ہوئے، یہ تاریخ مشائخ چشت ہے۔ یہ کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ ہے حضرت کیا ہے؟ یہ زکریا صاحب دیوبندی، زکریا صاحب دیوبندی تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تو خیر الیاس صاحب تھے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے متعاون مددگار، اور کتب خانہ ان کا، اور کتابیں بیچنے کا دھندا کر کے تبلیغی نصاب فضائل اعمال لکھ کر کے خوب بیوقوف بنا کے نوٹ بھر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ بہرحال برکت العصر اس کتاب کے حوالے سے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ چھپی ہوئی یہ کتاب جناب علی۔ اور آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 246
46 میں لے کے چلوں. یہ ذکر کر رہے ہیں اپنے پیر مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتلاتا چلوں, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں طرف کا پیر ہے. یہ خان صاحب کا بھی پیر ہے اور ادھر شیخ لوگوں کا بھی پیر ہے. ہاں, یہ احمد رضا خان کا بھی پیر ہے اور یہ ادھر بریلویوں کا بھی پیر اور دیابنا کا بھی پیر, دیوبندیوں کا بھی پیر. بہرحال دیوبندیوں نے جب اس کو پکڑا تو بریلویوں نے اس کی تعریف کرنا چھوڑ دی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, اور یہ عالم علم نہیں تھے, یہ نحو صرف کے کچھ بنیادی کتابیں پڑھے تھے, بس ان کے پاس علم علم نہیں تھا. لیکن بہرحال کہتے ہیں, انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہرحال کہتے ہیں کہ مطلب حج کرنے گئے, پھر وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی. بہرحال پھر مدینہ پاک کی زیارت کے بعد واپسی ہند ضروری تھی, پھر وہاں گئے. بہرحال کہتے ہیں کہ پھر ایک دن کیا ہوا, قبہ خضرا کی زیارت کے بعد, قبہ خضرا یعنی گنبد خضرا, وہ ہمارے ہاں وہ پاکستان والے نہیں, دعوت اسلامی والے, گنبد خضرا کی میٹھی میٹھی چھاؤں میں, وہ الیاس قادری لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, گنبد خضرا کی میٹھی میٹھی چھاؤں میں میٹھی میٹھی سنتیں لے کر, میٹھے میٹھے بھائیوں, یہ بڑے بڑے میٹھے میٹھے, یہ جتنے کڑوے پپیے ہیں نا, یہ سارے کے سارے میٹھے میٹھے, خوب میٹھے میٹھے کا لیبل لگا رہے ہیں. یہ گنبد خضرا, ان سے پوچھو کہ حضرت دیوبندی لوگ, تم تو گنبد خضرا, تم تو کہتے ہو کہ گنبد یہ بریلویوں کو اس بات پہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے, بدعت ہے, لیکن تمہارے ہاں یہ گنبد خضرا کا کیا تصور ہے؟ تو سنو, گنبد خضرا کی زیارت کے بعد, گنبد خضرا کی زیارت کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی نہیں, گنبد خضرا کی زیارت کے بعد وہاں کے فیوز سے متمتع ہوئے, یعنی وہاں سے جو انوار, جو فیضان, جو برکات وہاں گنبد خضرا سے جو مل رہے ہیں, اس سے باقاعدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فائدہ مند ہوئے. استغفر اللہ, اس قبر سے, اس کے دیوار, وہاں سے کیا ان کو فیض اور برکات مل سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ. یہ عقیدہ دیکھیں دیوبندیوں کا. کہتے ہیں اسی دوران میں روضۃ من ریاض الجنہ, یعنی درمیان روضہ اطہر اور منبر شریف کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور نبی وہ روضہ جو بنا ہوا ہے دیوار, اس کے اسی دوران مراقبے کی حالت میں حاجی امداد اللہ صاحب مراقبے میں بیٹھ گئے. مراقبہ کہتے ہیں گھٹنوں میں پیر دے کر کے بیٹھنا, آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے امداد اللہ مہاجر مکی. دیوبندیوں حنفیوں کے پیر اور یہ بریلویوں کے بھی پیر ہیں, بیٹھ گئے مراقبے کی حالت میں. اللہ اکبر, دیکھیں قسمت جاگ اٹھی اور زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہوئے. اعوذ باللہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور سنو, کوئی کہہ سکتا ہے خواب میں ہوئی, یہاں فرمایا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, اور عمامہ سر پر رکھا گیا. نعوذ باللہ, صرف زیارت نہیں ہوئی بلکہ عمامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر رکھا کہ جاؤ تمہیں ہم سمجھو ولایت کا مقام. اب ظاہر ہے زیارت جب ہو رہی ہے زندہ بالکل آمنے سامنے, تو ظاہر ہے یہ مقام اور مرتبہ, اور وہ بھی عمامہ دیا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ کا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضرت شاہ غلام مرتضی صاحب جھنجھانوی ثم المدنی سے بھی, اب اس کے بعد میں کہتے ہیں اس کے بعد سن 1262 ہجری میں ان سے ہندوستان کی طرف حضرت نے کوچ فرمایا اور مکہ اور مدینہ چھوڑا. تو بہرحال اس طرح سے جناب علی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اعلیٰ حضرت ہیں دیوبندیوں کے, تو پیر نے بھی زیارت کی ہے, تو جناب احمد رضا خان نے بھی باقاعدہ زیارت کی ہے, دونوں ایک جگہ. اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں, ہم ذرا سا پردے سے پردہ ہٹاتے ہوئے چلتے ہیں. آئیے میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ جناب علی زیارت کا جو یہ زندہ زیارت کا جو یہ عقیدہ ہے, آپ کو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ باقاعدہ دیوبند کے اندر یہی نہیں بلکہ صفا یہ حکایات اولیاء کے حوالے سے, اور میں آپ کو ڈیپ میں لے کے چلتا ہوں, گہرائی میں لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر جناب علی صفحہ نمبر 383 ہے.